आख्या जिहड़ा काम कीता ना, जिहड़ा काम मालका लिया ਉਹਦਾ नशा ही इन्ना होया कि बिल्कुल सुकून ते इत्मीनान, बड़ा लुत्फ आया ईमान से। अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम, मैं बिल्कुल मुतमईन हाँ। इत्मीनान मेरे चेहरे तो भी नजर आ रहा है। मेरे चेहरे से भी इत्मीनान नजर आ रहा है। कहता है जब जमाने से ये दरवेश जवां मर्द, जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा, जाता है जिधर बंदा हक तू भी उधर जा, और हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा। ये तो हंगामा कुछ भी नहीं, इस तो वड्डे वाले हंगामे मेरे को मौजूद ने। एक तो नजरिया कौमी, दो कौमी नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया सी ना, तो हुण भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान में अब भी दो कौमी नजरिए की जरूरत है। एक तरफ मुनकरीन खत्म नबूवत और एक तरफ खत्म नबूवत के पहरेदार। जन्नत साहब, आपने कहा था कि जो आईन और शरीयत को नहीं मानता हम उसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अगर आप जो आईन और शरीयत को नहीं मानते उनको पाकिस्तानी नहीं मानते तो फिर आप इस पे अमल दरामद करवाएं, या तो इन्हें मुल्क से निकालें या इनको लगाम दें, इनके मुंह पर पट्टियां बांध दें। हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बनिगाहे कलंदर से गुजर जा। मैं कश्तियों मल्लाह का मोहताज ना हूंगा। लो जी, ये कतन कोई गरूर तकबर वाली गल नहीं ना, कोई जनाब तसन्नो बनावट वाली गल है। इतने तसन्नो बनावट वाली गल है ही नहीं। अमीर साहब नाल मेरी मुलाकात अज हुई है, तो टैलीफोन से भी हुण तक गल नहीं हुई। मारेगा लुटेगा, जगह कोई नहीं, किधर आवा ते तहरीकी साथी दसन जिन्हें को मैं रहा वा, यही गल पे करना। मैं उस दिन कहा जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक साइड से रखिए, ताकि तहरीक से साड़ी वजह तो मेरी वजह तो रफना है एक साइड से। तो मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा, कश्ती मैं किनारे से कर दियो। तो वो कह रहा है जनाब क़यादत से हम मशवरा होकर, FIR सी ना जी, क़यादत से हम मशवरा होकर। मैं क़यादत नाल दे मशवरा किया ना उदों किया, तो उस तो बाद हालां उतों स्टेज तो उतरे हाँ, तो मैं क्या भाई मेरे अंदर गल ही कोई नहीं, एक ही होया। मैं वो गल हो गई ठीक है। तो बिल्कुल मेरे अंदर एक गल ईमानदारी की गल नहीं सी भी ये की होया ईमान से ना। मैं समझा भी बड़ी वड्डी गल हो गई है, कतन नहीं, मेरे अंदर कोई गल नहीं। मैं हाफिज साहब थले उतर के मिलिया, तो मैं क्या फिर वो फिर चूंकि मेरे उम्र का भी कुछ तकाजा है, तो कभी कभी असी अपना अमीर बनाना होंगे, तो कभी कभी फिर अपना असी पुत्र भी बना लेना होंगे। तो मैं क्या हाफिज साहब फिर छुट्टियाँ, मैं तुम्हें भी छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी। हाफिज साहब कहा नहीं नहीं जाना नहीं, आओ चलिए। उस चले गए, मेरे तो पहले हाफिज साहब पहुँच गए हैं मरकज़। मैं कोई 5-10 मिनट लेट पहुँचा, कोई 10 मिनट गुफ्तगू के बाद ये गल नहीं हुई कि उत्थे स्टेज की होया, वाकई नहीं हुई। मैं भी नहीं की, अमीर साहब भी नहीं की। इस गल ते अमीर साहब तो फिर अमीर है ही ने, ते नाले साडा माई लगता है, तो नाले लगता दिलों का जाली। इस गल ते मैं अमीर साहब को थापड़ा भी देना चाहना, तो शाबाशी देना चाहना। ना मैं गल की उत्थे 10 मिनट गुजर गए, 12 मिनट गुजर गए। मैं क्या अमीर साहब, चूंकि मैं तो सुबह एक काड़ू खाता सी, फिर उत्थे चूंकि इतवार का दिन सी, दरबार से काफ़ी लोग सन, तो उन्होंने मैं मसरूफ रहा। फिर मैं क्या हफ्ता इस तरह करो कि तुम ना मैं असर की नमाज पढ़नी, तुम पढ़ लीए, मैं तो पढ़ ली। मैं क्या इस तरह करो तुम खाना लियाओ, तो मैं क्या फिर तकल्लुफ जना पै जान। तो मैं क्या जो तैयार है ना वो लिया, पकवाना नहीं, जो तैयार है लिया। हाफिज साहब ने कड़ी पकौड़े बने हुए सन, वो डिश पा के लिया, एक डिश जनाब अंब लिया, शहजाद बड़े आराम नाल खाना खादा है, कोई पीछे तो लगा ही नहीं सी ना। मैं कहा की होया, मेरे दिल च भी गल नहीं सी, कतर मेरे नहीं सीखा बिल्कुल होंगे ना बंदे ने खौफ। मैं इंज कर आया, मैं क्या मैं जिमें इंज भी मैं जिमें मैं किया ही जिमें कुछ
میں مطمئن سا واقعی یہ حقیقت ہے. اتنے کھانا کھان تو بعد مغرب ہو گئی. میں کہ ہفتہ بہت جماعت کراؤ, نماز پڑھیے. نماز کے بعد پھر میں کہ لو میں چلنا تھلے کو لڑکے آدمی کو انہوں نے ٹائم دینا سی. حافظ صاحب نے وہ لڑکے نے کیا سی بھائی باہر بندے ملنے والے نے. وہ پھر میں کہ ٹھیک ہے میں ہوں چلنا تھی لوگوں نے ملو. میں تھلے اتریا تو پھر ایک دو کام سن یاد آ گیا. میں پھر دوبارہ اوپر آیا. میں کہ حافظ صاحب دو گلاں کہیاں سن تو اے نالے بھی یاد رکھ لو, اے بھی لکھنیاں لکھ لو, یہ یاد نہ تین چار کام ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ ذرا تھی اپنی یادداشت اگر یاد رہے تو یہ کر دینا. آپ صاحب کیا ابھی قیامت تک نہیں ہونے حالی نہیں کرنا. یہ دیکھا نا بھائی 2 منٹ گزر گئے نے. وہ آپ صاحب کیا میں تو ویسے چھیڑ نہیں کرنا پہ جو کہتے ہو میں کر دینا ہو جائے گا. اور بھی کوئی دسو. میں ٹھیک ہے جناب اللہ. میں پھر چلا گیا تھلے اتریا. پھر اتوں نکلے بعد پتہ لگا جناب خبر چل رہی ہے گرفتاری واسطے جناب فورساں دوڑ رہی نے. اگے اگر جایا جائے آبو صابو موٹر وچ چڑھنا ہے تو اتنے بھی ناکا ہوئے گا. میں کہ چلو گڈی موڑ دینا. لاہور دے وچ ہی گڈی موڑی ہے, کیمرے لگے ہوئے. اگے ایک ناکا لگا سی, انہوں نے روکیا. وہ ڈرائیور اپنی سپیڈ رکھی تو انہیں گڈی دے بریک نہ لائی. انہیں اگے نکل کے پچھوں پولیس والے آ گیا. میں ویسے میرے ذہن چ ہے میں شاید پیچھے نہ آ جان, پینا ڈالا روکیا نہیں, شیشے کالے نے تو چٹا ڈالا. یہ بندہ کون سے کیوں چلا گیا. اگے جا کے جناب ٹارچ سی, موبائل دی لائٹ سی, وہ مار رہے سن, ہاتھ دے رہے سن روکو روکو روکو. میں شیشہ لایا, وہ میرے ویخ کر اینج ہی سا, میں پگڑی بنی ہوئی جس دنیا گیا سن صحیح تھے. وہ انہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب. مار رہو تو کیمرے کے وچوں میں گزر کے گیا شہر دے وچ, لاہور دے وچ. اگلے دن جدوں میں بیٹھا سا تو کی ماں بھریا سی کریلیاں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیما کریلوں میں کیما بھرا ہوا تھا کریلوں میں, ان کے اوپر دھاگا لپٹا ہوا تھا. میں وہ دھاگا اتار رہا تھا کریلے سے, کریلے کے اوپر سے جس کے اندر کیما بھرا ہوا تھا. میں وہ دھاگا اتار رہا تھا اور خبر چل رہی تھی کہ پیر ظہیر حسن شاہ کو اکاڑا سے گرفتار کر لیا گیا ہے. واہ جی واہ, کیا بات, کیسا میڈیا ہے. بابا جی ٹھیک کہتے تھے کہ جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے نا, جنہ تھما اتنے شیطان کھڑا ہے. جن چونکہ پشاور والوں کو باقی اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے جن ستونوں پر بابا جی کہتے تھے جن ستونوں پر شیطان کھڑا ہے ان ستونوں میں سے ایک ستون میڈیا ہے. اس دن بھی خبر چلتی رہی ہے, اگلے دن بھی چلتی رہی, 2 دن خبر چلتی رہی اور مجھے خبر ہی نہیں کہ اکاڑا کدھر ہے. کئی مہینے ہوئے میں اکاڑے گیا ہی نہیں. گزارش یہ ہے, ایک تو جنرل صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو آئین اور شریعت کو نہیں مانتا ہم اسے پاکستانی نہیں مانتے. اگر آپ نہیں مانتے ان کو پاکستانی تو کم از کم اس بات پر توجہ دی جائے کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے قادیانیوں والا. دونی شاہ صاحب, اب تک یہ تماشا لگا ہوا ہے. اس کے لیے گزارش یہ ہے اگر تحریف قرآن کرنے والوں کو, قرآن مجید میں تبدیلی کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑا گیا, ختم نبوت پر حملے کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑا گیا اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کرنے پر مسلمانوں کے قبرستان میں مرزائی اپنے مردے دفن کر رہے تھے
اور ان کو روکنے پر پھر پولیس کی موجودگی میں انہوں نے گولی چلائی ہے اور کارکنان زخمی ہوئے. اگر آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، ورنہ اگر حالات یہ رہے تو پھر فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوں گے، پھر سڑکوں پہ ہوں گے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ملک پاکستان میں مفتیان کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک ملک میں ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ بیان ہوتا رہا ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، باقی صحابہ نے کیا کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار اول سے لے کے محافظ ختم نبوت، پہلے محافظ ختم نبوت سالار اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے آج تک امت مسلمہ میں یہی قانون ہے شریعت کا، جو شخص ختم نبوت پر حملہ کرے اس کی گردن اڑا دی جائے. کہتا ہے زمانے سے یہ درویش خدا جوان مرد جاتا ہے جدھر. اب یہ گلے کو مسئلہ بن گیا ہے، اسپیکر بھی شاید کوئی. چلو خیر، کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جوان مرد جاتا ہے جدھر، بندہ حق تو بھی ادھر جا، اور ہنگامے ہیں میرے تیری طاقت سے زیادہ، بچتا ہوا بنگاہ کلندر سے گزر جا، میں کشتی ملاح کا محتاج نہ ہوں گا. تو چڑھتا ہوا دریا ہے، تو چڑھتا ہوا دریا ہے اگر تو اتر جا، اور توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا. جڑا دل کرتا کریڈٹ لو، کریڈٹ لو جڑا دل کرتا ہے. لیکن یہ گل یاد رکھا جی کہ تحریک لبیک والا بندہ کی کہہ رہا ہے کہ توڑا نہیں جادو میری تکبیر نے تیرا، ہے تجھ میں مکر جانے کی جرت تو مکر جا. اور اقبال کہتا ہے مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. لوگ کہتے ہیں تھوڑا جناب ستارہ پٹھا جا رہا ہے، ستارے خرابی ہے، انج ہو رہا ہے، اے ہو رہا ہے. اقبال کہتا ہے بھئی جڑا کلندر ہے نا مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر. کلندر جو ستارے پٹھے سیدھے نہیں ہوندے، اے آپ ستارے کو حساب لیندہ ہے. ادھر آتوں کدھر جا رہے ہیں، ایام وقت تیرے تے سوار نہیں ہوندا، اے وقت تے سوار ہوندا ہے. حضور دے قدماں دی خیرات. مہر و ماہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. آخری سر سے لے کے آخر تک دائیں بائیں جتنے ہم کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت پہ اور ناموس رسالت پہ آخری سانس تک پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان معاشر میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو فرمائے. بابا جی کے مزار پروار پر، امیر المجاہدین رحمۃ اللہ کے مزار پروار پر اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. ہم انہیں مولانا عبدالستار خان جاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دیگر معاونین کو، جملہ ان کی ٹیم کو ہم لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پوری قوم کو قیامت تک کے لیے بتا دیا ہے کہ مہمان نہیں رون کے محفل تھے ہم. اسی مہمان بن کے نہیں آئے کام کرنا ایسا، مہمان نہیں رون کے محفل تھے ہم، اور صدیوں یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا. السلام علیکم.